السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 سے لے کر 116 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ ما کانا نہیں ہے، یعنی ما کا معنی نہیں، ما کانا نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے، یعنی نبی سے پہلے لام کا معنی کے لیے، لنبی کسی نبی کے لیے، والذین اور ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، ان یستغفروا یہ کہ وہ بخشش کی دعا کریں، للمشرکین مشرکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کسی نبی اور ایمان والوں کے یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ وَلَوْ كَانُوا اگرچہ ہوں وہ، اولی قربا قریبی رشتہ دار، اولی کا معنی قریبی، قربا رشتہ دار، من بعد بعد اس کے، ما تبینہ جب واضح ہو جائے، لاہم ان کے لیے، انہم بے شک وہ مشرک جو ہیں، اصحاب الجحیم جہنم کے رہنے والے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول صحیح بخاری میں کچھ اس طرح ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، یعنی اپنے چچا کے پاس گئے، جبکہ اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے دلیل پیش کر سکوں۔ تو اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ ابو طالب کیا تم اپنے آبائی دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ابو طالب کیا تم مرتے وقت اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو اس وقت ابو طالب نے جو آخری بات کہی، ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے آبائی دین کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ کی طرف سے روکا نہیں جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کریں گے میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربہ، یعنی اگرچہ وہ مشرک قریبی رشتہ دار ہوں پھر بھی کسی نبی کے لائق نہیں اور ایمان والوں کے یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا کرے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی وہ اس آیت کے منافی نہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے، یعنی میری قوم کو میرے مقام اور میرے مرتبے کا اندازہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے دے تاکہ وہ مغفرت کے اہل ہو جائیں، یعنی زندہ مشرکین اور کفار کے لیے دعا کرنی جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا اور نہیں ہے، استغفار ابراہیم علیہ السلام کی لابیہ اپنے باپ کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا کی، وما کانا اور نہیں ہے، استغفار کی دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی لابیہ اپنے باپ کے لیے، الا مگر ان موعدۃ اس وعدے کے باعث، وعدہ ایاہ
جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ فلما پس جب تبینہ ظاہر ہو گیا لاہو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یعنی لاہو سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فلما تبینہ جب ظاہر ہو گیا لاہو اس کے لیے، انہو بے شک وہ، یعنی ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی طرف جاتی ہے، یعنی جب ظاہر ہو گیا ابراہیم کے لیے، انہو بے شک وہ عدو دشمن ہے للہ اللہ کے لیے، یعنی دشمن ہے اللہ کا، تبرا منہ تو بری ہو گئے اس سے، انا ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لا اواہ نرم دل تھے، حلیم تحمل مزاج تھے، تحمل والے تھے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ جو ہے اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اپنے باپ سے اظہار برات کر لیا، یعنی وہ ان سے بری ہو گئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا بند کر دی۔ جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، وہ اپنے مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ابراہیم لا اواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، تحمل والے تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیجزل، یہ کہ گمراہ کر دے قومن کسی قوم کو، بعد اس کے جب ہداہم ہدایت دی ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ ظاہر کر دے لاہم ان کے لیے، ما یتقون ما وہ چیزیں، ما وہ باتیں، ما وہ احکامات، یہاں تک کہ ظاہر کر دے ان کے لیے وہ چیزیں، ما یتقون جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکلی شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے روک دیا، تو اس پر صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ ہم نے جو اس سے پہلے مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کی، کہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑے، یعنی اس بات پر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا، ہمارا مواخذہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت نہیں پکڑتا، یعنی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیزیں ظاہر نہ کر دے جس سے وہ بچے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ احکامات نازل کر دے، اللہ تعالیٰ وہ باتیں واضح طور پر بیان کر دے جس سے اس قوم کو بچنا چاہیے، پھر وہ قوم یہ کام کرے، پھر ان باتوں کو اپنائے، پھر وہ کام کرے، تو پھر وہ قوم گمراہ ہوگی، پھر اس پر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ احکامات واضح نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ باتوں کو واضح طور پر بیان نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو گمراہ نہیں قرار دیتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام نے پہلے اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس پر اللہ تعالیٰ اس صحابہ کرام کو نہیں پکڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے نازل کرنے سے پہلے اگر صحابہ کرام نے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے بخشش کی دعا کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ بکلی شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لاہو اسی کے لیے ہے ملک السماواتی، ملک و بادشاہی السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا ذکر ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ یحیی وہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو زندہ بھی کرتی ہے اور مارتی بھی ہے۔ وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کا حامی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے
سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔